السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ ناظرین، آج کا ہمارا سبق تختی نمبر 17، وقف کرنے کے قاعدے۔ ناظرین، آج ہم پڑھیں گے کہ قرآن مجید میں کس طریقے سے وقف کرنا ہے، سانس توڑنا ہے، کس طریقے سے کہاں سانس توڑیں گے۔ اکثر لوگ وقف کرنے کے قاعدے نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے اکثر لوگ وقف کرنے میں غلطیاں کرتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے اور وقف کرنے کے قاعدے کو سیکھ لیجئے۔ تو چلیے ناظرین، سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 17، وقف کرنے کے قاعدے۔ دیکھیں ناظرین، وقف کسے کہتے ہیں؟ وقف کے معنی ٹھہرنا، یعنی قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کس طرح ٹھہریں۔ ایسے گول نشان کو آیت کہتے ہیں۔ دیکھیے ناظرین، یہ گول نشان، ایک گول دائرہ بنا ہوا ہے، اس کو آیت کہیں گے۔ ناظرین، اس کو پھر ہم مثالوں کے ذریعے بھی انشاءاللہ اچھی طریقے سے سمجھیں گے۔ نمبر 1، زبر زیر پیش دو زیر دو پیش پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑیں، اسی کو وقف کرنا کہتے ہیں۔ نمبر 2، دو زبر پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے، جیسے احدن سے احدا، یعنی ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جائے گا اور ایک زبر کو چھوڑ دیں گے۔ نمبر 3، گول تا۔ دیکھیے یہ ناظرین، یہ گول تا اس کو بولتے ہیں، یہ ہا کی طرح بنا ہوا چھوٹی ہا اور اس کے اوپر دو نقطہ ہے، اس کو ہا بولتے ہیں۔ گول تا پر وقف کرنا ہو تو وہ ہائے ساکنہ بن جاتی ہے، ہائے ساکنہ یعنی ہا کے اوپر جزم، جیسے جاریتن سے جاریہ۔ تعوذ اور تسمیہ کو زبانی یاد کرایا جائے، یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو زبانی یاد کر لینا چاہیے، اس لیے یاد کر لیجئے گا۔ تو دیکھیے ناظرین، اب ہم مثالوں کے ذریعے ان قاعدے کو اچھی طریقے سے سمجھیں گے اور اس کو جاری کریں گے قاعدے کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دیکھیے ناظرین، ہم نے رجیم پڑھا، رجیمی نہیں پڑھا، اس لیے کہ زیر ہے، اور ہم نے قاعدہ پڑھا کہ زبر زیر پیش پر وقف کرنا ہو تو آخر والے حرف پر جزم دے دیں گے، اس لیے ہم نے جزم دے دیا اور یہاں جزم دے کر کے سانس توڑیں گے۔ رجیمی نہیں پڑھیں گے، رجیم پڑھیں گے، اور اس کو جو یہ گول دائرہ بنا ہوا اسی کو آیت کہتے ہیں، ہم نے ابھی اوپر پڑھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے یہاں بھی رحیمی لکھا ہوا ہے، میم کے نیچے زیر کی حرکت ہے، یعنی میم کے اوپر جزم دے دیں گے، جزم دے کر کے سانس توڑیں گے۔ یہی قاعدہ جو اوپر ہم نے قاعدہ بھی بتایا وہی قاعدہ یہاں بھی ہے۔ الحمد للہ رب العالمین۔ عالمین نہ نہیں پڑھیں گے، نون کے اوپر زبر کی حرکت ہے، اور قاعدہ وہی جاری ہوگا جو ان دونوں میں ہم نے قاعدہ جاری کیا، یعنی زبر پر وقف کرنا ہو تو آخر والے حرف پر جزم دے دیں گے، یعنی دو زبر کو چھوڑ کر کے جتنی بھی حرکت ہے، زبر زیر پیش یا دو زیر دو پیش، ان پانچوں پر اگر وقف کرنا ہو، کہیں بھی وقف کریں گے، سانس توڑیں گے تو آخر والے حرف پر جزم دے دیں گے۔ تو اس ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیے ناظرین، یہاں بھی نستعین نو ہے لکھا ہوا، لیکن نستعین پڑھیں گے، اس لیے کہ آخر میں جو حرف پر حرکت ہے وہ پیش کی حرکت ہے، اور زبر زیر پیش کی حرکت پر وقف کریں گے تو آخر میں جزم دے کر کے سانس توڑیں گے۔ قل هو اللہ احد، قل هو اللہ۔ دیکھیے اللہ کے نام کو پر پڑھیں گے، اس لیے کہ اللہ کے نام سے پہلے دیکھیے زبر آیا۔ ناظرین، ہم نے قاعدہ تختی نمبر 16 میں پڑھا، اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو آپ ضرور دیکھیں،
لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر آیا، اس لیے پور کر کے پڑھیں گے، منہ بھر کر کے پڑھیں گے۔ قل هو اللہ احد، موٹی کر کے، قل هو اللہ احد۔ دیکھیے ناظرین، یہاں دو پیش کی تنوین ہے، اور دو پیش کی تنوین پر اگر وقف کرتے ہیں، آخر سانس توڑتے ہیں تو جزم دے کر کے سانس توڑتے ہیں، تو یہاں بھی جزم دے کر کے سانس توڑیں گے۔ جو قاعدہ اوپر ہم نے جاری کیا وہی قاعدہ یہاں بھی ہوگا۔ ان مع العسر یسرا، ناظرین نون اور میم پر تشدید ہو تو گنہ کر کے پڑھتے ہیں، اس لیے گنہ کر کے پڑھیں گے۔ دیکھیے ناظرین، یسرا پڑھا، یسرن نہیں پڑھا، اس لیے کہ ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جائے گا۔ ایک زبر کو ہٹا دیجئے یہاں سے، تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے تو یہ یسرن سے یسرا ہو جائے گا۔ فیہا عین جاریہ، فیہا عین، عین گنہ کر کے پڑھا، اس لیے کہ اخفا کا قاعدہ ناظرین، دو پیش تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے جیم آیا، اس لیے تھوڑی دیر ناک میں چھپا کر کے پڑھیں گے آواز کو۔ فیہا عین جاریہ، اور یہاں گول تا پر ہم نے وقف کیا۔ دیکھیے گول تا پر ہم نے پڑھا، گول تا پر اگر وقف کرنا ہے، وقف کریں گے تو وہ ہائے ساکنہ بن جاتی ہیں، یہ تا کے بجائے اب یہ ہا بن جائے گی۔ تا نہیں پڑھیں گے سانس توڑتے وقت، بلکہ ہائے ساکن، ہا کے اوپر جزم دے کر کے ہائے ساکن بنا دیں گے اس کو۔ جاریہ، جاریہ، تسقا من عین آنیہ، دیکھیے گول تا ہے یہاں بھی، اور گول تا پر وقف کریں گے تو ہائے ساکنہ بن جاتی ہے، ہم نے قاعدہ اوپر پڑھا، یہاں پر بھی ہم کیا کریں گے، ہائے ساکنہ اس کو بنا دیں گے، چاہے کہیں بھی ہو۔ اگر سانس توڑ رہے ہیں تو پھر ہائے ساکنہ، چاہے وہ دو زیر تنوین ہو یا دو پیش تنوین ہو یا دو زبر تنوین ہو اور تا ہو، کچھ گول تا ہو، تو ان تمام کو پھر ہم ہائے ساکنہ بنا کر کے پڑھ دیں گے۔ تسقا من عین آنیہ، سانس توڑتے وقت ناظرین یاد رکھیے گا، اگر سانس نہیں توڑیں گے تو پھر آنیتن، آنیتن پڑھ کے جائیں گے، پھر اس وقت ہائے ساکنہ نہیں بنائیں گے۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، دیکھیے ناظرین یہاں ہم نے گول تا کو ہائے ساکنہ بنا کر کے پڑھا، اس لیے کہ گول تا پر اگر وقف کرنا ہو تو وہ ہائے ساکنہ بن جاتی ہے، تو اس لیے ہائے ساکنہ بنا کر کے وقف کریں گے۔ لا تسمع فیہا لاغیہ،